بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. محترم حاضرین، کوئی شخص اگر بڑی محنت و مشقت سے کسی عمارت کی بنیاد ڈالے اور عمارت تعمیر بھی کر لے، لیکن اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے عمارت کی بنیادوں میں دھماکہ ہو جائے یا بنیاد ٹوٹ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمارت بھی جسے اس بنیاد پر تعمیر کیا گیا ہے محفوظ اور سلامت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ایسا ہی معاملہ اسلام اور ایمان کی عمارت کا ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں تقریباً سال بھر میں بریق الجمان بشرح ارکان الایمان کے کتاب کے نام سے ایمان کی 6 بنیادوں کی کچھ تفصیلات جانی، پڑھی، سنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو اتار دے اور اسے کما حقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہاں ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ اسی تناظر میں ہے کہ اس ایمان کو جان لینے، سمجھ لینے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ ایمان مخدوش ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں مردود اور قابل رد بن جاتا ہے، یا ایمان لانے کے باوجود آدمی ایمان والا نہیں رہ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ چھوٹا موٹا اور معمولی نہیں ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور سے ایسے منظر اور تناظر میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کلمہ گو ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کے یہاں اصول کے طور پر، عقیدے کے طور پر، عمل اور اقوال میں ایسی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس ایمان کو کی ضد ہیں یا اس میں کمی پیدا کر دینے والی ہیں۔ اسی لیے صاحب کتاب نے اگلی فصل میں عنوان قائم کیا نواقض ایمان کی تعریف اور نواقص ایمان کی، ایمان کو نقص اور قطع کر دینے والی، توڑ دینے والی چیزوں اور ایمان کو کم کر دینے والی چیزوں کی تعریف، اور اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں موقف کیا ہے، منہج کیا ہے، اس کا بیان۔ یہ بنیادی عنوان تمہید کے طور پر انہوں نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے نواقض الایمان و منقصاتہ، ایمان کے نواقض اور ایمان کے منقصات، یہ نواقض اور منقصات عربی تعبیر ہے، آگے اس کی تشریح ہو رہی ہے، معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ النواقض من النقض، نواقض کا جو لفظ ہے یہ نقض سے ہے، ناقضہ اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ، اس کی جمع ہے نواقض۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لغت میں یہ ضد الابرام، ابرام کی ضد ہے۔ ابرام کسے کہتے ہیں؟ رسی کی 2 لڑیوں کو آپس میں جوڑ دینا، باندھ دینا کہ ایک دوسرے سے گت جائیں، یعنی باندھ دینا، مضبوط بنانا، ابرام۔ ابرام کا معنی کاٹ دینا، توڑ دینا، جوڑ دینا، مضبوط بنانا، بٹ دینا کے معنی ہوتا ہے رسی کو بٹنا، ایک دوسرے میں ملا دینا۔ اس کی ضد ہے نقض، مطلب کاٹ دینا، توڑ دینا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی یہ ہوگا وَهُوَ إِفْسَادُ مَا أَبْرَمْتَهُ مِنَ الْعَقْدِ أَوِ الْبِنَاءِ أَوِ الْعَهْدِ۔ تو کوئی عقد کا ایک معنی تو بندھن ہوتا ہے، اور عرف میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ عقود اسی کی جمع ہے، سورہ مائدہ کی پہلی آیت، اے ایمان والو عقود کو پورا کرو۔ ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عقد نکاح، نکاح کا بندھن، ایگریمنٹ، عہد و پیمان۔ عقد کا حقیقی معنی ہوتا ہے بندھن، جس کو ہم اردو زبان میں گانٹھ کہتے ہیں۔ تو کوئی گانٹھ یا بندھن کو یا ایگریمنٹ کو پختہ کیا جائے، یا عمارت کو تعمیر کر کے مضبوط بنائی جائے، یا عہد و پیمان کو مضبوط بنایا جائے، تو اس کو کہتے ہیں ابرام۔ ابرمتا
العقد او البناء او العہد، یہ لغوی معنی ڈکشنری میں اس کا معنی ہے۔ اصطلاحی معنی جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہے ایمان کے نواقض کی اصطلاحی تعریف اس کے لغوی معنی سے کچھ الگ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہے، اس کا معنی کہ اعتقادات او اقوال او افعال تزیل الایمان وتقطعه بالکلیہ، کہ ایسے اعتقادات، ایسے عقیدے یا ایسے اقوال جو زبان سے ہم ادا کریں، ایسی باتیں، او افعال یا کام جو ہم انجام دیں، افعال اور اقوال جو کہ ایمان کو زائل کر دیں اور اسے کلی طور سے ختم کر دے، کاٹ دیں، ایمان باقی ہی نہ بچے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو چاہے زبان سے، بظاہر آپ کو یہ اندازہ یا یہ احساس ہو، گمان ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو، فرشتوں کو، تقدیر کو، ان ایمان کی بنیادوں کو ہم مانتے ہیں، بظاہر آپ نے یہ کہا، یہ اعتراف کیا کہ اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہے، لیکن کچھ ایسے عقیدے آپ نے اختیار کر لیے، اقوال یا افعال کی شکل میں کچھ ایسی باتیں آپ نے اختیار کر لی جو ایمان کے نواقض میں سے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان مومن سمجھیں، ان نواقض کے ہونے کے آنے کے بعد وہ ایمان سلامت اور محفوظ نہیں رہا، پورا کا پورا ایمان زائل ہو گیا، منقطع، ختم ہو گیا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی اہم بحث ہے، اور یہ بھی دیکھیے گا اس تفصیل کو جب ہم جانیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اسلام سے، اسلامی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں، دین کا کام بظاہر کر رہے ہیں، لیکن ان کے یہاں نہ ایمان کی صحیح معرفت ہے، نہ اس ضد کی معرفت ہے جس کے وجود کے بعد ایمان موجود نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ ایک طرف وہ مسلمانی کے کچھ کام بھی کر رہے ہیں، مظاہرے بھی کر رہے ہیں، دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، اور ان کے عقیدے میں، اقوال میں، افعال میں، عبادات میں بدعت و کفر و شرک کی شکل میں ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے ان کا ایمان ہی ختم ہو گیا، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ چنانچہ آگے یہ کہہ رہے ہیں، دوسری عبارت میں ہم اس کو یوں کہیں کہ یہ وہ امور ہیں کہ جب کسی بندے کے پاس یہ باتیں پائی جائے گی، نواقض ایمان جس کو کہا جا رہا ہے، ایمان کو توڑ دینے والی، ایمان کو ختم کر دینے والی، ایمان کو کاٹ دینے والی چیزیں، تین ترجمہ میں نے کیا، جو کلی طور سے ایمان کو ختم کر دے، ازالہ کر دے، وہ چیزیں، تو کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب بندے کے پاس یہ پائی جائیں گی، خرج من دین اللہ بالکلیہ، تو وہ کلی طور پر اللہ کے دین سے باہر ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ وَأَصْبَحَ بِسَبَبِهَا كَافِرًا أَوْ مُرْتَدًّا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، اور اس کی سبب سے، اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا اور دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا، دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا۔ وَهِيَ كَثِيرًا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ معرفت نواقض ایمان کو اہل علم نے، عقیدے کے علماء نے بطور خاص بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یا ایمان کی شروط، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ شرطیں کیا ہے آپ کے مومن ہونے کی، اس کے ساتھ ان امور کا بھی تذکرہ بالتفصیل، بالتاکید، وضاحت کے ساتھ اہل علم نے کیا ہے، جن کی وجہ سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں پھر سے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں غفلت، لا علمی، جہالت، نادانی پائی جاتی ہے، نہ صرف عوام میں بلکہ خواص میں۔ اور ہندوستان پاکستان کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں دین کے نام پر، فضائل پر، کچھ فروعی احکام و مسائل پر پورا زور صرف کیا جاتا ہے، اور کچھ مسلک اور گروہ کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ دین کے نام پر مخصوص باتوں کو اختیار کر لیا، اسی پر پوری محنت صرف کرتے ہیں اور پورا دین اسی کو سمجھتے ہیں۔ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں کہ ہر حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، دین کی جامعیت اور کلیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں ایک نقصان یہ ہے، وہاں دوسرا نقصان یہ ہے کہ محدود چیزوں کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اس سے متعلق جو لوگ ہیں وہ دین کے بقیہ احکام، مسائل اور بنیادوں سے ناواقف رہ جاتے ہیں، اور اس جہالت کی بنیاد پر کچھ ایسی حرکتیں، ایسے اعتقادات اختیار کر بیٹھتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ محدود دائرے میں جو وہ محنتیں کر رہے ہیں وہ محنت بیکار ہو جاتی ہے۔
ہاں بڑی مشکل سے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال دے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی مشکل سے سوت کو کاٹتی ہے. کوئی الجھا ہوا، اب ہمارے یہاں تو یہ کام چلتا ہے پاور لوم کا، دھاگے کا اور کپڑے کا، تو ہم اچھی طرح جاتے ہیں کہ اگر دھاگے الجھ جائیں، مالیگاؤں کی زبان میں جس کو ہم پھلکا کہتے ہیں، پھلکا جس کے دھاگے اجڑے ہوئے الجھے ہوئے ہوں، اس کو سیدھا کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی دقت و دشواری ہوتی ہے. ہاں ایک سیدھا سادہ معاملہ دھاگا کرنے کے بعد آپ نے ایمان لایا، ایمان کے احکام کو جانا، آپ نے دھاگے کو سیدھا کر دیا. لیکن اس کے بعد آپ نے جب نواقض ایمان کو اختیار کر لیا، اپنے عقیدے میں ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو داخل کر لیا، تو آپ نے اس سیدھے دھاگے کو الجھا دیا، پھلکا بنا دیا. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ، ہاں، جو من بعد غسل یعنی کاٹنے کے سوت کاٹنے کے بعد اسے الجھا دیتی ہے ایمان لانے کے بعد. ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد میں، اب اگر ابھی ہم نواقض کو پڑھیں گے اور اس کی تفصیل یا شکلوں کو جب دیکھیں گے اور اس کا تذکرہ کریں گے، تو ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ سمجھیں گے، یہ کہیں گے اور یہ تاثر دیں گے کہ یہ تو مسلکی بحث ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان پاکستان میں جو کچھ چیزوں کو اختیار کر لیا گیا، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کے بعض فضائل پر تو زور ہے، بعض جزیات پر تو بڑی طاقت صرف کی جاتی ہے، لیکن جو دین کی بنیادیں ہیں، اصول دین جن کو کہا جاتا ہے، عقائد جن کو کہا جاتا ہے، جو اصل دین ہے، اس پر زور ہی نہیں ہے. آپ اٹھا کر دیکھیے ائمہ دین کی باتیں. اس سلسلے میں میں نے پچھلے درس میں غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آدمی عقیدے کی، میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کو نقل کروں، کہ عقیدہ اگر انسان کا ٹھیک ٹھاک ہے، ایمان درست ہے، تو لاکھ برائیاں دوسری سرزد ہو جائے، معافی کی گنجائش ہے. صحیح عقیدے والا فاسق و فاجر گنہگار انسان بہتر ہے اس آدمی کے مقابلے میں جس کے عقیدے میں خرابی ہے لیکن بہت نیکیاں اور عبادات کرتا ہے. ہاتھ سے تسبیح چھوٹتی ہی نہیں، کسی دن تہجد چھوڑا ہی نہیں، کوئی نماز قضا ہی نہیں کی، لیکن اگر عقیدے میں شرک ہے، شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق اکبر، تو اس کی یہ ساری عبادتیں بیکار ہیں، کیونکہ اس کے یہاں نواقض ایمان پایا جاتا ہے. میں یہ عرض کروں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، جو درد اور دکھ کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں دین کی بڑی بڑی محنتیں، سالہ سال لوگ جماعت میں دین میں لگے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ہاں، دین کا نام کی خدمت کرنے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، ہاں، اسلام کے غلبے کی باتیں کرتے ہیں. ان کے بڑے بڑے مبلغین جو اسٹیج پر درس اور تقریر کر رہے ہیں، ان سے جب ہم بات کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقیدے اور دین کی بنیادوں سے متعلق ان کی معلومات بہت ہی محدود ہے اور وہ اسے غیر اہم سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ کے اس گھر میں ایک بات پھر سے دہراؤں کہ عقیدہ وہ چیز ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نبی اگر آیا تو سب سے پہلے اسی پر زور دیا اور عقیدے کی اصل الاصول توحید کو سمجھانے، شرک سے منع کرنے پر پوری طاقت لگائی. جب تک قوم اور امت نے یہ سبق پڑھا نہیں، مانا نہیں، کسی نبی نے اگلا سبق دیا ہی نہیں، دوسری کوئی بات بتائی ہی نہیں. یہاں قبر پرستی، شرک اکبر، کفر اکبر ہو رہا ہے اور آدمی فضائل بیان کر رہا ہے. عجیب و غریب بات نہیں ہے؟ ہاں، کہ آپ فرض کیجئے کہ دسترخوان پر آپ خنزیر کا گوشت چن دے ہوئے، مردار ڈال دے ہوئے، حرام چیزیں شراب ڈال دے ہوئے، اور یہ بحث کریں کہ پالٹی ڈال کے باہر بیٹھنا چاہیے یا سیدھے ہاتھ سے اور الٹے ہاتھ سے کھانا چاہیے، کس میں فضیلت ہے؟ مسلمانوں کا یہی حال ہے. حرام کر رہے ہیں، آداب پر بحث کر رہے ہیں. آداب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ حلال کھائیں، صحیح چیز جو غذا ہے وہ کھائیں. ایسا ہی دین کے معاملے میں بنیادوں کو آپ نے مخدوش کر دیا اور عمارت کی کچھ چیزوں پر آپ بحث کر رہے ہیں. جڑ کو آپ بیکار کر رہے ہیں، کچھ شاخوں اور پتیوں پر محنت صرف کر رہے ہیں. عقیدے کا یہی معاملہ ہے ہمارے یہاں. یہ میں نواقض ایمان کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں. ہاں، کچھ لوگ اتنا سمجھ گئے کہ 6 بنیادوں کو ہم نے سرسری طور سے جان لیا، کافی ہے. کافی نہیں ہے. اس لیے کافی نہیں ہے کہ ایمان کو توڑ دینے والی، کاٹ دینے والی، ختم کر دینے والی، تباہ کر دینے والی بہت ساری چیزیں ہمارے گرد و پیش میں ہیں، بلکہ آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں.
جمعہ کے دن کے جو ہمارے پروگرام چل رہے ہیں شبہات کے فتنے، اس میں آپ کچھ چیزیں اس طرح کی جانیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بندے کے اندر اگر یہ پائی جائیں تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کے دین سے بالکل یا باہر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، دین سے مرتد ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ وہی کثیرہ، یہ بہت ساری ہیں، تجتمع، جو کہ اکٹھا ہو جاتی ہیں، یعنی یہ شکلیں بہت ساری ہیں، لیکن ان شکلوں کو ہم 3 بنیادی عناوین کے تحت پیش کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں: شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق اکبر۔ یہ سب قوس میں انہوں نے لکھا اعتقادی۔ کچھ نفاق ایسا ہے جو عملی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا نا 4 خصلتیں ایسی ہے کہ کسی کے اندر ہو تو وہ پکا منافق۔ ہاں، اگر ایک خصلت ہو تو نفاق کی ایک علامت ہوگی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، امانت دیا جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ عملی نفاق ہے۔ اور عقیدے کا نفاق کیا ہے کہ دل کا اعتقادی نفاق، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں کوئی ایسی چیز اختیار کرے جو آپ کے ایمان بالرسالہ کے خلاف، جیسے ہمارے ہاں منکرین حدیث ہیں، حدیثوں کا انکار کرنا اصول کے برخلاف۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی تعویل کر رہا ہے، براہ راست انکار نہیں ہے، وہ معفو عنہ ہو سکتا ہے، مجتہد کا جو اجتہاد کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ صراحتاً کہ میں حدیث کو مانتا ہی نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، قرآن کافی ہے، چاہے وہ سند سے ثابت ہو، چاہے اصولوں کے مطابق ہو، نہیں مانتا، عقل کی بنیاد پر یا ایسی بنیادوں پر جو دین کی بنیاد نہیں مانی جاتی، ایسی بنیادوں پر اگر کوئی صراحتاً حدیث کا انکار کر رہا ہے تو وہ رسالت کا انکار کر رہا ہے، یہ پایا گیا وہ کافر ہو گیا۔ میں نے ایک مثال یہاں ضمناً تذکرہ کر دی۔ شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق اکبر کے اعتقادی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اب جیسے قادیانی ہیں، پوری دنیا کا مسلمانوں کا اتفاق ہے اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ ان کے یہاں عقیدے کی بنیاد میں جو ہے وہ خرابی اور نقص پایا جاتا ہے۔ ہاں، ختم نبوت کو نہیں مانتے اور بہت ساری باتیں۔ یہی معاملہ روافظ کی اکثریت کا ہے، باطنیہ کا ہے، یہی معاملہ اہل تصوف کا ہے، یہی معاملہ ان سے متاثر آج ہمارے گرد و پیش میں بہت سارے ایسے لوگوں کا ہے جن کو ہم اور آپ مسلمان سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ ہاں، تو ان میں بعض لوگ تعویلاً یا اعتقاداً نہ صحیح لیکن کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر قبول کر لیتے ہیں۔ ان کے درجات ہیں، ہم آگے اس پورے موضوع اور لمبی بحث کے بعد کافر قرار دینے والی بحث بھی پڑھیں گے، اور اسی ضمن میں پڑھیں گے کہ تکفیر کا معاملہ بھی کیا ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے یہاں کفر کی بات پائی گئی لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصولی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نواقض ایمان کیا کیا ہیں۔ تو بنیادی عناوین میں کہا کہ اگر کسی کے ہاں شرک اکبر کی کوئی شکل پائی گئی، اب شرک کے اکبر بہت قسم کا ہے، کفر اکبر کی کوئی شکل پائی گئی، بہت ساری قسمیں ہیں، نفاق اکبر کی کوئی شکل پائی گئی، بہت ساری قسمیں ہیں، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، دین کے دائرے میں نہیں رہے گا، کہ ناقض ایمان ہوگا۔ فقہا رحمہ اللہ، شیخ نورستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اپنی اس کتاب میں، والفقہاء رحمہم اللہ تعالی یریدون نواقض الایمان فی باب الردہ، کہ ہمارے جو فقہا ہیں، فقہی کتابیں جنہوں نے لکھی احکام و مسائل کی، مسائل استنباط کرنے کی، انہوں نے نواقض ایمان کی بحث کا تذکرہ ردہ یعنی ارتداد کے باب میں کیا ہے۔ اسلام سے پھر جانا اس کو کہتے ہیں ارتداد، اور جو ہو گیا اس کو کہتے ہیں مرتد۔ مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے اگر اسلامی حکومت ہوگی، اور یہ سزا چلتے پھرتے نوجوان تحریکیں گولی چلا کر کسی کو بھی راستے میں چوری چھپے مار دے، بم دھماکہ کر دے، ایسے نہیں۔ قاضی کے معاملے پاس معاملہ پیش ہوگا، وہاں مقدمہ چلے گا، جرم کا اس بات ہوگا تو قاضی دین کے آداب کے تحت اس کا فیصلہ سنائے گا۔ چلتا پھرتا کوئی بھی آدمی یہ فیصلے اور یہ حد کا نفاذ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ فقہائے کرام نے نواقض ایمان کو، جو چیزیں ایمان کو کاٹ دینے والی ہیں، ان کا تذکرہ ردہ یعنی ارتداد کے باب میں زیر بحث یا زیر عنوان بیان کیا ہے۔ بے اعتبارہا تنقض الایمان، اس اعتبار سے انہوں نے اس کو ارتداد کے باب میں ذکر کیا کہ ان کو اختیار کرنے سے ایمان کا نقض ہو جاتا ہے، یعنی کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَيُعَرِّفُونَ الرِّدَّةَ بِتَعْرِيفَاتٍ عَدِيدَةٍ، اور یہ فقہائے کرام ردہ یعنی ارتداد کی کئی متعدد تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ الگ الگ فقہا نے ارتداد، مرتد کب ہوتا ہے آدمی،
کس کو ارتداد کہیں گے، اس کی الگ الگ تعریف کی، جن میں سے ایک تعریف آسان سے انہوں نے نقل کی۔ ایک تعریف یہ ہے کہ قطع الاسلام بنیت او قول او فعل سواء قالہ استہزاء او عنادا او اعتقادا۔ یہ منہاج الطالبین علامہ نووی کی اور اسی طرح روضۃ الطالبین کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا کہ اسلام کو کاٹ دینا نیت کے ساتھ، کوئی کہے کہ میں مسلمان نہیں رہ گیا تو مرتد ہو گیا، اور قول یا کسی قول کے ذریعے سے نیت میں یہ بات لائے، یا زبان سے کہے یا فعل سے ایسا کرے، یعنی ایسی چیزیں جو اسلام کے منافی ہے، خلاف ہے، ایمان کی تردید کر دیتی ہیں، اس کو نیت میں لائے اپنے دل میں یقین کے طور پر، یا وسوسے کی شکل الگ ہے، نیت میں اس کو اختیار کرنا عزم کے طور پر، پکے ارادے کے طور پر، دونوں میں فرق ہے۔ اگر صرف وسوسے کے طور پر کسی انسان کے، ہمارے اور آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے اور پھر ہم اس کو جھٹک دیتے ہیں تو یہ ایمان ہے، جیسا کہ وسوسے کے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، ہاں، اور یہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو نیت کے طور پر، زبان سے بولنے یعنی قول کے طور پر، یا اعضاء و جوارح کے فعل اور عمل کے طور پر اگر کوئی شخص اسلام کو کاٹتا ہے، ہاں، اور یہ بات وہ چاہے کفر کی یہ بات، شرک کی یہ بات، چاہے مذاق کے طور پر کہتا ہے استہزاء، یا عناد کے طور پر، دشمنی اور ہٹ دھرمی مخالفت کے طور پر، اور اعتقاداً یا عقیدے کے طور پر کہتا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ یہ کہے کہ مجھے عیسائی مذہب پسند ہے، ابھی میں نے کلپ دیکھا، ایک بہت علامہ کہلانے والی شخصیت ہے، قادری صاحب، طاہر القادری یا کیا ہے، ان کے بڑے کلپس آتی تھی، ابھی تازہ میں نے آج ہی دیکھی۔ یورپ کے کسی میڈیا والے نے ان سے پوچھا کہ ڈنمارک میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے، قانون بنایا جائے، تو آپ کا اس میں کیا کہنا ہے؟ تو حضرت نے بڑے جوش سے انگریزی زبان میں اپنی علامائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، اسلام کا یہ قاعدہ مسلم حکومت میں اور اسلامی سزاؤں کا معاملہ چلے گا، ڈنمارک مسلم حکومت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں جمہوریت اور سیکولرزم ہے، لہذا میں اس کو نہیں کہتا کہ وہاں کوئی شخص اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی یا بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو اس کو سزا دی جائے، میں جمہوریت کو مانتا ہوں۔ یہ ان کا جملہ ہے، ترجمہ جو دے رہا تھا، انگریزی ان کی سمجھ میں نہیں آئی، تیزی سے کہہ رہے تھے کہ میں جمہوریت کو مانتا ہوں۔ اگر ایک شخص یہاں اللہ کے گھر میں دنیا کے کسی بھی عالم سے جا کے عقیدے کی کسی بھی اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء ائمہ کے اقوال کی روشنی میں، دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہم ابھی نواقض ایمان پڑھیں گے، اگر کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین لائے ہوئے دین کے مقابلے میں کسی بھی ازم، دین، فکر کو یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ زیادہ پسند ہے نبی کے ہدی اور سیرت کے مقابلے میں، آپ کی تعلیم کے مقابلے میں، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے ذکر کردہ 10 نواقص، جس کا اس کتاب میں ذکر نہیں ہے، لیکن میں اسے اس بحث کے اخیر میں انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل عرب علماء نے اس پر بڑی توجہ دی ہے، بہت بیان کیا، عربوں میں اس کا بڑا چرچا ہے، ہمارے یہاں بیان ہی نہیں کیا جاتا، توجہ ہی نہیں دی جاتی، اس لیے کہ بیان کرنے سننے والوں کو ایسا لگتا ہے دلچسپی بھی نہیں ہے، لہذا بیان کرنے والے شاید اس کو اہم نہیں سمجھتے، جبکہ یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ دیکھیے، ایک علامہ کہلانے والا جس کے لوگ پیچھے جاتے ہیں، وہ ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جمہوریت مجھے پسند ہے۔ اس سے پہلے اخوان المسلمین کے تذکرے میں نے کئی بڑے بڑے مرشدین اخوان المسلمین کے اقوال نقل کیے، اسماعیل شتی، یوسف القرضاوی، یہ کہتے ہیں کہ الحریت افضل عندی من تطبیق الشریعہ۔ یوسف القرضاوی کا الجزیرہ پر ریکارڈڈ بیان ہے انٹرویو میں کہ میرے نزدیک آزادی شریعت کے نفاذ سے، شریعت کو نافذ کرنے سے زیادہ افضل اور اہم ہے۔ ایسی ہی بات اسماعیل شتی، جو بہت اخوانی اور اسلام پسند، اسلام کو نافذ کرنے والے نعرے سے دنیا میں جو ہے تہلکہ مچاتے ہیں، ہنگامہ مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اسلام پسند، اسلام پسند، اور جہاں اسلام نافذ ہے اس کی تنقید کرتے ہیں، سعودی عرب کی۔ یہ کہتے ہیں جمہوریت اور یہ سیکولرزم یہ زیادہ اہم ہے، انسانوں کی آزادی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو اختیار کرنے میں لوگوں کو آزادی نہیں ملتی؟ آپ کو آزادی کی تعریف اور ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا آپ بھی کافروں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان خاتون پردے میں ہے تو یہ اس کی آزادی پر ضرب ہے؟ بہت سارے غیر مسلموں نے یہ اعتراف کر لیا کہ پردہ
پابندی نہیں ہے، پابندی اس معنی میں کہ آزادی پر قدغن لگ رہا ہے، یہ اس کی حفاظت کا، عورت کی ناموس، عزت اور تقدس کی حفاظت کا بہترین سامان ہے۔ ابھی ہم اس بحث پہ نہیں جاتے، یہ اس پر بلا وجہ کی پابندی نہیں ہے، آزادی چھیننے والی بات نہیں ہے۔ اسلام جتنی آزادی دیتا ہے، ہر حقدار کو حق دیتا ہے، دنیا کا کوئی دین مذہب نہیں دیتا، یہ ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم سب سے بہتر، سب سے اچھا دین اسلام کو نہیں مانتے تو یہ بھی ناقض اسلام میں سے ہوگا۔ اچھی طرح یاد رکھیے، اسلام کی کسی تعلیم کے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ اسلام کی اس تعلیم کے مقابلے میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندو مذہب کا، سیکولرزم کا، جمہوریت کا، فاشزم اور فلاں ازم کا قانون مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے، تو اتفاق علماء اہل سنت وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جو یہ کہے گا، ہم ان کو کافر نہیں کر رہے ہیں، جیسے میں نے نام لیا ان کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی یہ بات کفر ہے۔ اب وہ جو تعویل کریں وہ معاملہ اللہ کے پاس کہ کس حد تک ہے، تکفیر والی بحث میں ہم وہ چیز جانیں گے۔ تو فقہا نے اسے کہا کہ اگر کوئی شخص، ابھی ہم پڑھیں گے کہ دین کی کسی بات کا ہم نے مذاق اڑایا، استہزاءً، یہ بحث بھی آگے آئے گی، اسلام اور قرآن کا، اذان کا، شریعت رسول کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی ازواج، آپ کی لائی ہوئی کتاب کا، دین کے کسی حکم کا اگر ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے یہاں مسلکی اختلاف میں کئی لوگ کئی مسائل پر لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، وہ غور کریں، یہ بھی دین کی چیزوں کا، ثابت شدہ چیزوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ اب سوچئے، کچھ لوگ بعض سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی داڑھی کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی کئی شادیوں کی اجازت کے تعلق سے مذاق کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کوئی جو ہے اسلامی پردے کا مذاق اڑاتا ہے۔ ہاں، ایسے ہمارے یہاں اور بھی گئے، نمازوں میں رفع الیدین، اب جو لوگ نہیں مانتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مکھی اڑا رہے ہیں۔ عورتوں کے مسجد جانے کی اجازت جو قرآن و حدیث میں ہے اور جس کا کوئی منسوخ نہیں ہوئی، کسی خلیفہ راشدین نے منع نہیں کیا، جب وہاں جاتے کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین سے ثابت شدہ کسی چیز کا مذاق اڑانا، یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ علماء احناف، علماء شوافع، علماء ممالک کے ان علماء کے یہاں بھی دیکھیں تو جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس کی تصدیق ملے گی۔ اس میں مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف ہو مسلمان علماء میں۔ تو کہا اگر وہ مذاق کر کے کوئی اگر کفر کی بات کہہ رہا ہے، کفر، شرک اور نفاق اکبر کی، یا عنادن دشمنی کے طور پر، یا پھر عقیدہ اختیار کر کے، اعتقاداً اگر کوئی ایسی چیز اختیار کر رہا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مختلف شکلیں آگے ہم تفصیل پڑھیں گے تو اس میں آئے گی۔ اما منقصات الایمان، یہ نواقص کی بات تھی، جو کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں ایمان کو، اسلام کو۔ دوسری چیز ہے منقصات، جس کو ہم نواقص کے وزن پر نواقص کہہ لیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ناقص، ناقص کی مؤنث ناقصہ، اس کی جمع نواقص، کم کر دینا، نقص یعنی کمی، خامی۔ تو وہ چیزیں جو ایمان میں، اسلام میں نقص اور خامی یعنی کمی پیدا کرتی ہیں، اسلام کو بالکلیہ ختم نہیں کرتی۔ ایک نواقص ہے، ایک نواقص ہے۔ نواقص کاٹ دینے والی، ختم کر دینے والی، نواقص کمی کرنے والی، ختم نہ کرنے والی۔ کہا فہی الامور التی تنافی کمال التوحید والایمان، یہ وہ امور ہے منقصات جس کو کہا، نواقص جس کو کہا، یہ وہ امور ہے جو توحید اور ایمان کے کامل ہونے کی ضد ہیں، یہ منافی ہیں کمال توحید کو اور کمال ایمان کی، یعنی ایمان کے کمال اور توحید کے کمال کے منافی چیزیں جو کمی پیدا کر دیں، مکمل نہ رہ جائے، جس کے ہونے سے ایمان اور توحید مکمل نہ رہ جائے۔ ولا تنافی ہے بالکلیہ، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان اور توحید کی بالکلیہ نفی نہیں کرتی، اس کا خاتمہ نہیں کرتی۔ ایمان اور اسلام رہتا ہے لیکن اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا وُجِدَتْ عِنْدَ الْمُسْلِمِ، یہ نواقص اگر کسی مسلمان کے پاس پائے جائیں، قدحت فی ایمانہ ونقصتہ، تو یہ اس کے ایمان میں قدح، کمزوری اور نقصان یعنی کمی پیدا کر دیں گی، اس کو مجروح اور مخدوش کر دے گی، لیکن بالکلیہ ختم نہیں کریں گی۔ وَلَمْ يُخْرِجْ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، لیکن یہ چیزیں دین اسلام سے اس کو خارج نہیں کرے گی۔ اور یہ کیا ہے؟ وہی المعاصی التي لا تصل الى درجة الشرك الاکبر او الكفر الاکبر او النفاق الاکبر، یہ وہ گناہ اور معصیتیں ہیں جو کہ شرک اکبر، کفر اکبر اور نفاق اکبر کے درجے کو نہ پہنچی۔ ساری برائیاں اور جتنے بھی گناہ ہیں،
زنا, چوری, غیبت, چغلی, جھوٹ, ان میں سے جو بھی گناہ ہے اگر شرک اکبر, کفر اکبر, نفاق اکبر کو نہیں پہنچا ہے تو وہ سب کے سب ایمان کے اور توحید کے منقصات میں سے ہیں, کمی کرنے والوں میں سے ہیں. یعنی جو شخص ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے اس کا دین اور ایمان مکمل نہیں رہ جاتا, ناقص رہتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں وَعَلَىٰ رَأْسِهَا, ان میں سر فہرست ان گناہوں میں, ان معصیتوں میں بڑے بڑے گناہ ہیں, بہت سارے گناہ ہیں, ایک لمبی فہرست تیار ہو سکتی ہے, لیکن ان گناہوں میں سر فہرست جو گناہ ہیں وسائل الشرک الاکبر, شرک اکبر کے وسائل, وہ اعمال جو بذات خود شرک نہیں ہیں لیکن شرک اکبر تک پہنچانے والے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں اور ہمارے یہاں یہ پائے جاتے ہیں بکثرت کہ وہ جیسے تصویر کھینچنا, قبروں یا بزرگوں کی تصویریں بنانا, یہ نعلین اور فلاں چیزیں مقدس تصویر بنا لینا, یہ بظاہر ڈائریکٹ براہ راست شرک نہیں ہے لیکن شرک کے راستے, دروازے ہیں. ہاں, ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شرک اور کفر سے منع ہی نہیں کیا بلکہ ان راستوں کو بھی بند کیا, ان کا بھی سد باب کیا جو شرک اور کفر تک لے جاتے ہیں. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ وسائل شرک, شرک اصغر, ہاں شرک اصغر جن کو ہم شرک اصغر کہیں گے, آگے ہم اس کی تعریفات پڑھیں گے, تو ان کو اگرچہ چھوٹا شرک کہا جاتا ہے لیکن شرک اکبر کے بعد دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں, کبیرہ سے کبیرہ گناہ, ان کبیرہ گناہوں میں بھی شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا, سب سے کبیرہ شرک اصغر ہے. کفر اکبر کے بعد سب سے بڑا کفر اصغر ہے. یعنی اس کو جب اصغر کہہ دیا گیا تو ہم ان کو معمولی نہ سمجھیں, جیسے ریاکاری, ہاں شہرت طلبی, دنیا کے لیے کوئی دین کا کام کرنا, یہ شرک اصغر ہے اگر اس میں دوسرے کے تعلق سے وہ عقیدہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے, صرف دکھاوا مقصود ہے, نمائش مقصود ہے, تو اس کو شرک اصغر کہا گیا. تو یہ شرک اصغر ہے لیکن پھر بھی جتنے بھی بڑے گناہ ہیں شرک اکبر کے علاوہ ان میں سب سے بڑا ہے. تو کہا شرک اصغر, کفر اصغر, نفاق اصغر اور عام بدعات, یہ سر فہرست ہیں گناہوں میں. بڑے بڑے گناہ ہیں یہ, دوسرے گناہوں کے مقابلے میں یہ بڑے ہیں. نمبر 2, دوسرا عنوان انہوں نے اس مبحث میں قائم کیا, منہج اہل السنت والجماعہ فی باب نواقض الایمان. نواقض ایمان, ایمان کو کاٹ دینے, توڑ دینے, ختم کر دینے والی چیزوں کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ, اہل الحدیث, اہل حق کا کیا موقف ہے, کیا طریقہ ہے. تو اس سلسلے میں بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ نواقض ایمان کے باب میں بھی لوگ 3 فریقوں, 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ہاں 2 طرفان ہیں, یعنی 2 ایسے گروہ ہیں جو افراط اور تفریط دونوں ایک ایک کنارے پر ہیں, اور ایک ایسا فریق ہے جو دونوں کے بیچ میں ہے. جو کنارے کے لوگ ہیں ان میں پہلا طرف یعنی پہلا فریق یہ ہے الذین یغالون فی التکفیر والحکم علی الناس بالکفر. وہ لوگ جو تکفیر, کسی انسان کو کافر قرار دینے میں کہ وہ مسلمان اور مومن ہے, اس کو کافر قرار دینے میں غلو کرتے ہیں. غلو یعنی حد سے تجاوز, شدت پسندی, انتہا پسندی, شدت اختیار کرتے ہیں اور لوگوں پر کفر کا بہت تیزی سے غلو کرتے ہوئے حکم لگاتے ہیں کہ آلے فلاں تو کافر ہو گیا. ایک گروہ وہ ہے. ہاں وَيُكَفِّرُونَ النَّاسَ من غیر رویت او فقہ او معرفت جیدت للاسلام. اور یہ لوگ لوگوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں بغیر سمجھے بوجھے, غور و فکر کیے ہوئے یا فقہ اور سمجھ اختیار کیے ہوئے یا اسلام کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھے بغیر. 3 باتیں کہیں, اسلام کی تعلیمات کو ٹھیک سے سمجھا نہیں, اصولوں کو جانا نہیں, ہاں اس کی فقہ اور فہم حاصل نہیں کی, اور خود بھرپور طور سے غور و فکر نہیں کیا. ایک آدمی کو بظاہر دیکھا کہ اس نے کفر کا عمل کیا, کفر کی بات زبان سے نکالی, اس کی پس منظر اور موانع شروط کافر قرار دینے کی اس تفصیل کو جانا نہیں اور کہہ دیا کہ یہ آدمی کافر ہو گیا. تو یہ لوگ غلو کرتے ہیں. وَهَذَا مَبْدَأُ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَفِي الْعُهُودِ الْمُتَأَخِّرَةِ. یہ خوارج کے مبدے سے, یعنی یہ خوارج سے پیدا ہونے والی بیماری ہے, خرابی ہے کہ کسی مسلمان کو شدت اور تیزی کے ساتھ کسی بھی گناہ کا ارتکاب کیا یہ کافر ہو گیا. تو یہ خوارج کے بطن سے یہ بیماری نکلی ہے.
جو کہ خلفائے راشدین اور بعد کے زمانوں میں ظہور پذیر ہوئے. خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی ان کا وجود ہو گیا تھا. اسلام سے گمراہ ہونے والا پہلا گروہ خارجی پھر رافضی ان کے مقابلے میں. آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ خارجی نہیں ہے, غلط فہمی ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ ہمیشہ رہیں گے, اہل اسلام سے قتال کریں گے اور اہل اوثان سے کو چھوڑ دیں گے. آج دیکھ لیجئے ہمارے ہاں جو دھماکے کر رہے ہیں, شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اسلام کو, امت مسلمہ کو بدنام کر رہے ہیں, اعدائے اسلام کا آلہ کار بن رہے ہیں, مسلمانوں کو صرف نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ہی مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں, اسلام کی بڑی فکر رکھتے ہیں اور اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں, نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کے چھوٹے چھوٹے گرگے سوشل میڈیا پہ آج کل بڑے حرکت میں رہتے ہیں. اسلام پسند, تحریکی, اخوانی, فلانی, ہاں, صرف اعلی کار. مسلمانوں کو انہوں نے شاذ و نادر کوئی فائدہ غلطی سے پہنچا دیا ہوگا, ہمیشہ نقصان پہنچایا. یہ آپ عرب دنیا میں جائیں گے تو ان تحریکیوں کو یہ لوگ تکفیری گروہ کے نام سے جانتے ہیں, مکفرین کہتے ہی ہیں, اور جدید خوارج کے نام سے کہتے ہیں کہ یہ تکفیری ہیں, مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے. یہ خارجی تھے. حضرت علی, حضرت امیر معاویہ اور ان دونوں کے ساتھ والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر انہوں نے قرار دیا. حضرت علی کو ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے قتل کیا. چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے, آپ غور کیجئے. اور اس کو کوئی شرمندگی نہیں تھی. آپ تاریخ پڑھیے. عبد الرحمن بن ملجم قرآن کا بڑا اچھا قاری تھا. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں مصر میں لوگوں کو حضرت عمرو بن عاص کے مطالبے پہ قرآن پڑھانے کے لیے اس کو بھیجا تھا. ہاں, عبداللہ بن سبا نے جب تحریک اٹھائی تو یہ اس کے ساتھ یمن سے جا کے ملا, ان کے ساتھ رہا, خارجیت اختیار کی. یہ رافضیت خارجیت ایک سکے کے دو پہلو سمجھ لیجیے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے جنگ کے بعد جو ہے وہ حکم بنایا اور دونوں میں صلح ہوئی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حکم بنا کر بات چیت کے لیے بھیجا, تو ان لوگ خارجیوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ آج کل کے جو فتویٰ دیتے ہیں, ووٹ دیا تو کافر, فلاں کام کیا تو کافر, وہ کیا تو مرتد. ہمارے یہاں ایک گروہ تھا جن پر پابندی لگی ہے, وہ کہتے تھے سب کے سب مسلمان مرتد ہیں. سید قطب نے کہا کہ آج مسلمان معاشرہ, اسلامی حکومت کہیں ہے ہی نہیں, سب کے سب مسلمان کافر ہیں. یہاں تک کہ جو اذانوں میں اذان دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ بھی کفر اور شرک میں مبتلا ہے. ان کی دسیوں کتابوں میں اس قسم کے کفر تکفیری فتوے بھرے پڑے ہیں. تو یہ خارجیت کا مزاج تھا. اب دیکھیے کہ انہوں نے حکم بنایا تو خارجیوں نے کہا ارے قرآن تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا. اور یہ دیکھو حضرت علی اور حضرت معاویہ نے حکم انسانوں کو بنا دیا, یہ تو کافر ہو گئے, اللہ کی توحید کے خلاف چلے گئے. یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ دیا, آپ نے کفر شرک کر لیا. ہماری جماعت اسلامی مولانا ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے. آج جماعت اسلامی اس سے رجوع کر لی ہے, جو پہلے شرک تھا اب شرک نہیں ہے, شرک میں تبدیلی ہو گئی. غور کریں, طنز و تعریض مقصود نہیں ہے کسی کو نیچا دکھانا اونچا دکھانا. صحیح بات دین کی بنیادوں کے درست کرنے کی سخت ضرورت. اس کے درست نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں, کینہ کپٹ نکل جاتی ہیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اتحاد کی بات کی جائے, فروعی احکام کو نظر انداز کیا جائے, اور آپ خود دین کی بنیادوں کو اگر درست نہیں کر رہے ہیں تو آپس کے اختلاف کو, نفرتوں کو آپ زندہ رکھنے کی بنیاد قائم رکھیں. دین کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں. صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے رسول نے صحیح عقیدے اور توحید پر کی تھی. کیسے مسلمان تھے ایک دوسرے کے, کیسا بھائی چارہ تھا وہاں. جس طرح وہاں بھائی چارہ اور اتحاد پیدا ہوا تھا ویسے یہاں بھی ہوگا. شرکیہ, کفریہ, بدعتی عقائد اور اعمال کے ساتھ نہیں ہو سکتا اتحاد ویسا جیسا دین کی بنیادوں پر ہو سکتا ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حضرت علی, کوئی مسلمان حضرت علی کو کافر کہہ سکتا ہے, مان سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو, حضرت عمرو بن عاص اور پھر ان کے جتنے رفقا اور ساتھی تھے صحابہ کرام میں, سب کو انہوں نے کافر قرار دے دیا خارجیوں نے, اور کیا ہی نہیں, قتل بھی کیا. اور عبد الرحمن ابن ملجم کی بات بتا رہا, آج ہمارے نوجوان الٹی سیدھی حرکت کر کے گرفتار ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم سپاہی ہیں دین کے, ہرگز نہیں. یہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی کہتا تھا ارے مجھ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے, سزا دو گے نا تم لوگ قتل کی بالکل دو, اور ایسے آسانی سے گردن مار کے قتل مت کر دینا میرے کو ایک دفعے میں مر جاؤں. نہیں, میرے جسم کے ایک ایک جوڑ کو الگ الگ ٹکڑا ٹکڑا کر کے کاٹنا تاکہ مجھے قتل ہونے میں زیادہ تکلیف ہو, زیادہ ثواب ملے گا.
میں نے اچھا کام کیا ہے. وہی اسلام پسند تھا، وہ خارجی اسلام سے خارج. اللہ کے رسول اللہ کا فتویٰ ان کے بارے میں ہے کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر سے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. ہاں، ان کے قرآن کی تلاوت کو، ان کی نماز کو، ان کے روزوں کو، ان کے دین کے کاموں کو تم اپنی تلاوت، اپنی نماز، اپنے اعمال کے مقابلے میں بہت حقیر سمجھو گے. اپنے عمل کو حقیر سمجھو گے ان کے اعمال کے مقابلے میں، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، یا نشانے کو چھید کر وہ شکار کو آر پار ہو جائے، تیر اس طرح نکل جاتا ہے. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا آج کے زمانے میں ہمارے ارد گرد میں خارجیت موجود نہیں ہے؟ ہمارا جمعہ کا جو موضوع ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے شبہات کے فتنے، یہ اس میں ایک مثال یہ بھی آ سکتی ہے کہ خارجیت کے جو شبہے تھے جس کی بنیاد پر، اختیار کرنے کی بنیاد پر اسلام سے آدمی باہر نکل جاتا ہے، کیا آج ہمارے ارد گرد نہیں پائی جاتی وہ خارجیت؟ ایک دوسرے کو بغیر کسی شرعی بنیادوں اور اصولوں کے کافر قرار دے دینا، جیسے خارجیوں نے صحابہ تک کو کہہ دیا. آج ہمارے ہاں ایک گروہ پایا جاتا ہے، ان کی کتابیں نیٹ پر، ان کی بیانات اور مختلف چیزوں میں، کتابوں میں موجود ہے، جو سارے اور عرب کے حکام کو، مسلمان حکام کو کافر کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کس بنیاد پر؟ ایسے ہی خارجیت کے جو نعرے ہیں ان بنیادوں پر. وہ بحث کا الگ مقام ہے، مسائل کے جب باریکیوں میں ہم جائیں گے. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوارج ہے، وَهَذَا مَبْدَأُ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي عَهْدِ، یہ خوارج کا مبدأ ہے، اصول ہے جو وہاں سے نکلے ہیں، جو کہ عہد خلفائے راشدین اور بعد کے زمانوں میں ظاہر ہوئے. وَهَؤُلَاءِ يُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کافر قرار دیتے، وَيُغَالُونَ فِي الْكُفْرِ، اور کفر میں غلو کرتے، حد سے تجاوز کرتے. فَكُلُّ مَنْ خَالَفَهُمْ كَفَّرُوهُ وَاسْتَحَلُّوا دَمَهُ، ہر وہ شخص جو ان کی مخالفت کرتا یہ اس کو کافر کہتے اور اس کے خون کو حلال سمجھ لیتے، حلال قرار دیتے. وَسَبَبُ هَذَا الْإِنْحِرَافِ عِنْدَهُمْ، کیوں یہ انحراف اور یہ گمراہی ان کے یہاں کیوں پیدا ہوئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ جو انحراف آیا اس کا سبب کیا تھا کہ انہم یاخذون النصوص التي تدل بظاہرها على الكفر او على الشرك، کہ ان لوگوں نے قرآن حدیث کی ان دلیلوں کو، نصوص کو لے لیا جو ظاہر میں کفر یا شرک پر دلالت کرنے والی ہیں. یاخذونها على ظاہرها، ان آیتوں اور حدیثوں کو ان کے ظاہری معنوں پر لے لیا، دون ان یجمعوا بینها وبین النصوص الاخرى، بغیر اس کے کہ وہ ان نصوص، قرآن حدیث کی ان دلیلوں کو دوسری ان دلیلوں کے ساتھ ملائیں جو ان دلیلوں کی تشریح اور تفسیر کرتی ہیں، ان کے معنی اور مطلب کی وضاحت کرتی ہیں. فإن الکفر، اس لیے کہ کفر، جیسا کہ خود انہوں نے کہا کہ عنقریب اس کی توضیح آگے آئے گی، یہ کفر بھی دو قسموں میں بٹا ہوا ہے، ایک کفر اکبر، ایک کفر اصغر. دوسرا وکذالک الشرک، اسی طرح شرک کا بھی معاملہ ہے. والکفر الاکبر والشرک الاکبر یخرجان من الدین وینقصان الاسلام، یہ شرک اکبر اور کفر اکبر یہ دین سے باہر کر دیتی ہیں، اور اسلام کو نقصان پہنچاتی ہے، رہا دین سے باہر کر دیتی ہیں اور اسلام میں نقص پیدا کر دیتی ہیں. اما الکفر الاصغر والشرک الاصغر، رہا کفر اصغر اور شرک اصغر، فلا یخرجان من الدین، تو یہ دونوں آدمی کو دین سے باہر نہیں کرتی، لیکن اسلام اور ایمان میں کمی ضرور کر دیتی ہے. یہ خوارج کہہ رہے ہیں والخوارج لا یفرقون بین ھذا وذاک، لیکن ان خوارج نے اس میں اور اس میں اور اس میں فرق نہیں کیا، اکبر اور اصغر کے درمیان کوئی تفریق ہی نہیں کی. ان کے یہاں گویا یہ سمجھ بھی نہیں ہے. چنانچہ فلیس عندہم کفر اصغر ولا شرک اصغر، چنانچہ ان کے نزدیک کفر اصغر اور شرک اصغر نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان ان تحریکیوں سے تعلق رکھنے والے ایک استدلال کرتے ہیں، میں اشارہ کروں، اس سے پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں، کہ وہ قرآن سے کہتے ہیں، سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ آیت 3 حصوں سے ہے، کہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. 3 تعبیر ہے، فاسق ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں. کون لوگ؟ جو اللہ کے نازل شدہ دین کے مطابق فیصلہ نہ کرے. اب یہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ووٹ دے رہا ہے کسی ممبر پارلیمنٹ کو، ممبر اسمبلی کو، تو وہ کافر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ممبر پارلیمنٹ اور ممبر اسمبلی قانون سازی کرتا ہے. قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے. شبہات کا فتنہ، یہ بھائی خوارج نے کہا کہ حکم صرف اللہ کا ہے. حضرت ابن عباس نے جا کے ان سے جب مناظرہ کیا تو ان کا یہ اعتراض، 3 سوال کیا تو انہوں نے 3 اعتراض، ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا. حضرت ابن عباس خارجیوں کی بستی میں گئے تھے، ان کا
کہا کہ تمہارا کیا اعتراض ہے, کیا حضرت علی کے خلاف فتویٰ کیوں دیتے ہو؟ تو انہوں نے 3 سوال کیے تھے. حضرت ابن عباس نے تینوں کا جواب قرآن سے دیا, اور ان کے اس جواب کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 4000 خارجی آپ کے ساتھ توبہ کر کے پھر سے مسلمان ہو گئے تھے. اس سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ علماء کی طرف رجوع, دیکھیے قرآن حدیث کو غلط سمجھا انہوں نے, جب عالم نے صحیح سمجھا دیا تو توبہ کر لی ان میں سے ایک بڑی تعداد نے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض ان کا یہ تھا یا کہ انہوں نے حکم بنایا, حکم تو اللہ ہے. تو حضرت ابن عباس نے ایک سوال کیا کہ ایک بات بتاؤ کہ خلافت اور امارت کا معاملہ, امیر ہونے کا معاملہ یہ بڑا ہے یا میاں بیوی کے جھگڑے کا معاملہ بڑا ہے؟ خلافت کا, مسلمانوں کے پورے حکومت کا معاملہ ہے. تو کہا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے, یہ حضرت ابن عباس صحابہ کی عقل قرآن پر نظر استدلال دیکھیے. انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنی بیویوں میں سے کسی سے نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو, ہاں, اور پھر اس کے بعد وہ نہ مانتی ہو تو تم کیا کرو, ان کو سمجھاؤ. فَعِزُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ, کہ ان کو بستروں میں الگ کرو, ان کو مارو. اس کے بھی آداب بتائے گئے ہیں, جانوروں کی طرح نہیں پیٹنا ہے. اب اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, تو تم لڑکے یعنی شوہر کے گھر سے ایک آدمی کو بطور حکم بھیجو اور عورت کے گھر سے ایک حکم بناؤ. حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں سے حکم بناؤ, اور تم کہہ رہے ہو کہ امیر معاویہ اور حضرت علی نے حکم بنا لیا تو شرک کر لیا, کفر کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہونے کا معنی اور یہاں حکم بنانا, جس کو ہم اور آپ پنچ کہتے ہیں, قاضی کہتے ہیں, ثالث کہتے ہیں, یہ الگ بات ہے. دونوں میں یکسانیت نہیں ہے. ایسے ہی میں یہ کہوں گا کہ اگر آج کوئی مسلمان کسی اسمبلی کے ممبر یا پارلیمنٹ کے ممبر کو ووٹ دے رہا ہے تو کسی ایک ایسے مسلمان کو راستہ چلتے ہوئے جو دین کی ابجد بھی نہیں جانتا, اس سے پوچھئے کہ کیا اگر ہمارے یہاں کا ممبر اسمبلی یا ممبران پارلیمنٹ کوئی قانون بناتے ہیں تو ان کا بنایا ہوا قانون اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے جیسا ہے کیا؟ یہاں جیسے حلال حرام ہے ویسا ان کا ہوگا کیا؟ کوئی ایک چلتا پھرتا مسلمان بھی جواب کیا دے گا بتائیے؟ مانتا ہے کوئی مسلمان کہ اگر ممبر اسمبلی نے کوئی قانون بنایا یا حلال یا حرام, اس نے کسی چیز سے منع کیا تو ان کے بنائے ہوئے قانون کو ہم شرعی اعتبار سے حلال یا حرام مانیں گے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ عقیدے سے کر ہی نہیں رہا ہے کوئی مسلمان, تو ووٹ دینے سے کافر کیسے ہو جائے گا؟ اور اگر ایسا ہے کہ کسی کو اس کی حیثیت میں ماننے پر آپ کافر ہو رہے ہیں تو پھر آپ راشن کارڈ بناتے ہیں, آپ آدھار کارڈ بناتے ہیں, آپ حکومت کے قوانین کے مطابق یہاں بائیں طرف سے چل رہے ہیں, جبکہ اسلامی اعتبار سے آپ کو دائنی طرف سے چلنا چاہیے. تو گاڑی, سائیکل, ٹو ویلر جو بھی چلانا ہے آپ دائیں طرف سے چلائیے. حکومت کا قانون آپ مان کے جو ہے کفر اور شرک کے مرتکب ہو جائیں گے اگر آپ کی دلیل کو صحیح مان لیا جائے تو. راشن کارڈ مت بنائیے, اور سب دوسرے جو ملک کے قوانین ہیں ان کو آپ رد کر دیجئے. وہاں آپ نہیں کرتے, وہاں فتویٰ نہیں دے رہے ہیں, یہاں فتویٰ دے رہے ہیں. بات تھوڑی طویل ہو گئی لیکن اہم بھی ہے کہ خارجیوں نے اس طریقے سے تکفیر میں غلو کیا کہ کسی کی کوئی چیز, ابھی تو یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں شرک اصغر اور کفر اصغر پر یہ لوگ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گناہ ہے بھی نہیں, شرک اصغر اور کفر اکبر اصغر بھی نہیں ہے, اس پر بھی کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا جا رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ خوارج نے ان دونوں میں اکبر اور اصغر میں فرق نہیں کیا, چنانچہ ان کے نزدیک نہ کفر اصغر ہے نہ شرک اصغر ہے, بلکہ کفر اور شرک ان کے نزدیک سب کے سب ایک ہی چیز ہے, وہ چھوٹا اور بڑا کچھ نہیں. وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنَ الدِّينِ, اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ دین سے انسان کا نکل جانا. وَهُمْ أَخَذُوا بِظَوَاهِرِ بَعْضِ النُّصُوصِ وَتَرَكُوا النُّصُوصَ الْأُخْرَى, ہاں انہوں نے بعض نصوص قرآن حدیث کی واضح دلیل کو نص کہتے ہیں, اس کی جمع نصوص, تو بعض نصوص کے ظاہری معنی کو لے لیا اور دوسرے ان نصوص کو چھوڑ دیا جو کہ ان نصوص کی پہلی نصوص کی تشریح کرتی ہیں, ہاں, اور اس کو دو قسموں میں بانٹتی ہیں, کفر اور شرک کو. وذالک, اور یہ چیز کیوں ہوئی؟ ان کے پاس فقہ کے نہ ہونے, سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے, اور علم میں مضبوطی نہ حاصل کرنے کی وجہ سے. قرآن حدیث کو صحیح ڈھنگ سے جانا ہی نہیں, علم حاصل کیا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, اور ایک موقف اختیار کر لیا. یہ پہلا گروہ ہے جنہوں نے قرآن حدیث کے ان نصوص کو, جس میں بھی اللہ کے رسول نے یا اللہ نے یہ کہا کہ جو ایسا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا,
جیسے مثال کے طور پہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جھگڑا کرنا کفر ہے. اب دو مسلمان لڑائی کیے, انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کفر ہے, وہ کافر ہو گیا. ابھی ہم تکفیر میں یہ بحث پڑھیں گے. اب یہاں دیکھیے حدیث میں کفر کہا گیا, لیکن لڑنے والوں کو قرآن نے کیا کہا سورہ حجرات میں, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ اگر مومنوں کا, مسلمانوں کا دو گروہ لڑ پڑے تو آپ ان کے درمیان صلح کر دو. فرض ہے جس کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں, ان کے درمیان صلح کر دو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے مومنوں کا دو گروہ لڑ پڑے, لڑنے کے باوجود وہ مومن ہے. اللہ کہہ رہا ہے قتل کرنے کے بعد قتل کا کفارہ جہاں بیان کیا گیا دیت یا وہ ادا کرنے کی, فَإِنْ عُفِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ, اگر اس کے بھائی کی جانب سے کوئی چیز معاف کر دی جائے تو اچھائی کے ساتھ اس کی اتباع کی جائے. یعنی قتل کرنے والے کے قتل کرنے کے بعد قاتل اور مقتول کے ورثہ کو اللہ تعالیٰ نے بھائی کا, ایمان کا رشتے سے وہ ابھی بھی بھائی ہے اگرچہ اس نے قتل کیا ہے, حلال سمجھ کے نہیں. ہاں اگر کسی حرام چیز کو کوئی مسلمان حلال سمجھ کے کرے, جیسے سود ہے حرام ہے, اب کوئی کہے کہ میں سود کو حرام نہیں مانتا, یہ با اتفاق علماء یہ کفر ہے, کافر ہو جائے گا وہ. انکار کرنا الگ ہے, لیکن آپ نے سودی لین دین کیا, اس کو حلال نہیں سمجھ رہے ہیں, تو یہ گناہ کبیرہ ہے, بڑا گناہ ہے. یہ آپ کو کفر اور شرک تک لے جا سکتا ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن یہ کفر اور شرک نہیں ہے. آپ نے اس کو حلال, زنا کو حلال کسی نے کہا, زنا کرنا کبیرہ گناہ, لیکن اگر کسی نے کہا کہ میں اس کو حلال سمجھتا ہوں, ہمارے یہاں کچھ لوگ ابھی نوجوان فتویٰ دیتے بولتے کہ غیر مسلم کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے, غلط, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ رہے گا. اور اگر آپ اس کو حرام کو حلال سمجھ بیٹھے تو بے اتفاق اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں. بہرحال یہاں انہوں نے کہا کہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نصوص کو ایک دوسرے سے ملا کر سمجھا ہی نہیں, دیکھا نہیں, ایک سائیڈ کی نصوص لے لی, جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے. یعنی یہ خوارج, ان کو وعیدیہ بھی کہتے ہیں. وعید قرآن اور حدیث میں جن حدیثوں میں آئے کہ جو ایسا کرے گا اس کو جہنم, جو ایسا کرے گا اس کو سزا, وہ اسلام سے خارج, وہ کافر, تو یہ وعید کی حدیثوں اور دلیلوں کو انہوں نے صرف لے لیا. جہاں وعدے ہیں, جہاں اس کی تشریح ہے, ان دلیلوں کو چھوڑ دیا, اس کی تعویل کرتے ہیں, رد کرتے ہیں. دوسرا گروہ کہہ رہے ہیں مرجئہ کا ہے. خوارج کے مقابلے میں مرجئہ کا, یہ نام ہمارے لیے اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ہے, لیکن یہ ارجا آج بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں جو حنفی مسلک ہے ایمان کے سلسلے میں, ان کا اتفاق مرجئہ کے قول پر ہے. ایمان میں عمل کو شامل نہیں مانتے. تمام اہل سنت والجماعت, تمام محدثین, تمام ائمہ یہ مانتے ہیں کہ ایمان دل کے عقیدے, اعضاء و جوارح کے عمل اور زبان سے اقرار, تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے. احناف کے یہاں وہ اعضاء و جوارح کے عمل کو ایمان میں شامل نہیں مانتے, اور ان میں سے بہت سارے احناف ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح مانتے ہیں, اس طرح تعویل کرتے ہیں. لیکن ارجا کا یہ قول ہمارے گرد و پیش میں بھی پایا جاتا ہے, اور ارجا کی بھی کئی قسمیں ہیں, لیکن ہم یہاں سرسری طور سے ذکر کیا ہے, اور سرسری طور سے ہی آگے بڑھتے ہیں کہ مرجئہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان دل سے ہوتا ہے. آدمی نے دل سے اللہ کو, رسول کو, ایمانیات کو, اعتقادیات کو مان لیا, وَلَمْ يُدْخِلُ فِيهِ الْعَمَلِ, تو وہ مومن ہو گیا. اس میں انہوں نے عمل کو شامل نہیں کیا, عمل کو شامل نہیں کیا. فَلَوْ عَمِلَ مَا عَمِلَ فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرُ. اب وہ آدمی جو دل سے مسلمان ہو چکا, کلمہ پڑھ چکا, زبان سے اقرار کر لیا, تو اب وہ کوئی بھی عمل کرے وہ مسلمان کا مسلمان رہے گا. اس سے پہلے ایمان کی تعریف وغیرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے نزدیک ایک عام آدمی جواری ہو, شرابی ہو, زانی ہو, اس کا ایمان ہمارا ایمان, یعنی جو نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوں ان کا, بلکہ صحابہ کا, بلکہ ابو بکر صدیق کا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, بلکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, سب کا ایمان ایک جیسا. ایمان لے آیا تو اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اہل علم نے اس عقیدے کی خطرناکی کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آج مسلمانوں کے کچھ گروہوں میں جو برائیوں کا رواج ہے نا, وہ اس بنیاد پر بھی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان کے مسلمان ہیں, اللہ تو معاف کرے گا ہی ہمیں. ہم جب ایمان والے ہیں تو ہمارے علماء نے یہ بتا رکھا ہے کہ جو ایمان پر مرے گا اگر جہنم میں گیا بھی تو نکل جائے گا. اس لیے بہت سارے مسلمان غلط فہمی کی بنیاد پر گناہوں پر جری ہو گئے ہیں. جیسے عیسائیوں کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ کفارہ, حضرت مسیح نے ہمارا کفارہ گناہوں کا کر دیا سولی پر چڑھ کے, اب ہم گناہ کریں گے تو پادری جو ہے ان کی طرف سے ہمارے گناہ کو پیسہ لے کر معاف کر دے گا, تو ہم بہت صاف ستھرے ہو جائیں گے, جنت ہمیں مل جائے گی. یہودیوں نے یہ کر لیا کہ ہم اگر جہنم میں جائیں گے نہیں, اگر جا گئے بھی تو چند دنوں کے بعد جنت. یہ خیال
کہ ہم پارسا ہیں، ہم نجات پا جائیں گے غلط طریقے سے، یہ انسان کو گناہوں پر جری بناتا ہے. اور یہ مرجیہ کا یہ عقیدہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو چنیں انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مرجیہ کہ لا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ مَعْصِیَةٌ، ایمان کے ہوتے ہوئے، ایمان کے ساتھ کوئی معصیت، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی نقصان نہیں پہنچا سکتی. وَلَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ، اور کافر ہونے کے بعد اگر ایک آدمی کافر ہے تو کوئی نیکی، کوئی اچھائی انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. یعنی ایک آدمی اگر کافر ہے تو وہ کتنا بھی پنیہ کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق اس کے لیے مفید نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کے کفر کے درجے میں کمی ہوگی. کافر تو ہے ہی ہے، وہ درجات ان کے یہاں بھی ہیں. ہاں، انہوں نے وعدے کی نصوص کو، جن قرآن و حدیث کی جن دلیلوں میں اللہ کی طرف سے وعدے کیے گئے ہیں، ان نصوص کو لے لیا ہے التی فیہا وعد اللہ بالمغفرۃ والرحمہ، جن نصوص میں قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاف کر دینے، مغفرت اور رحمت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں داخل کرے گا. یہ وعدہ ہے. اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب یہ آیتیں موجود ہیں تو اب ہم ایمان والے ہو گئے تو ہمارے لیے جنت ہے، معافی ہے، اللہ کی طرف سے رحم و کرم ہے، کوئی سزا ہم کو نہیں ملے گی، ایمان والے ہو گئے. تو یہ انہوں نے ایک طرف کی یعنی وعدے کی دلیلوں کو لے لیا، اور وَلَمْ يَجْمَعُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نُصُوصِ الْوَعِيدِ، اور انہوں نے وعدے کی دلیلوں کے ساتھ، قرآن و حدیث کے نصوص کے ساتھ وعید کی نصوص کو اکٹھا نہیں کیا، دونوں کو ملایا نہیں. وہ وعید کی دلیلیں جن کے اندر اللہ کی طرف سے ڈراوا ہے، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، معصیتوں سے، جن میں منع کیا گیا ہے، لعنت بھیجی گئی ہے، سختی کی گئی ہے، عذاب کی دھمکیاں دی گئی ہیں، ان کو انہوں نے ترک کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیا. وَهَؤُلَاءِ عَلَى النَّقِيضِ مِنَ الْخَوَارِجِ، یہ مرجیہ خوارج کے بالکل الٹ ہے. وہ ایک کنارے پہ، یہ دوسرے کنارے پر. اخذوا بنصوص الوعد، مرجیہ نے وعدے کی نصوص کو لے لیا. واعتمدوا علی الرجاء فقط، اور انہوں نے صرف امید پر اعتماد کر لیا کہ اللہ کی ذات سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، دل سے ایمان لے آیا، اب اس کے بعد اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں کچھ بھی کر لے معافی کر دے گا. کما ان الخوارج اخذوا بنصوص الوعید، جیسا کہ خوارج نے وعید کی نصوص کو، دھمکی کے نصوص کو لے لیا اور وعدے، رحمت اور امید کی، وعید کی نصوص کو چھوڑ دیا جس میں اللہ کی طرف سے معاف کرنے، نظر انداز کرنے کا ذکر ہے. یہ دونوں افراط اور تفریط میں پڑ گئے. تیسرا گروہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، اہل الحق کا ہے. کیا؟ اہل السنہ والجماعت. اور یہ دونوں مذہب جو ہم نے جانا ان دونوں کے بیچ میں ہے. خوارج اور مرجیہ دونوں کے مذہب اور دونوں کے موقف کے بیچ میں اہل سنت کا موقف ہے. وہ کیا ہے؟ وَهُمْ يَجْمَعُونَ بَيْنَ النُّصُوصِ، یہ تمام نصوص کو لے کر چلتے ہیں، قرآن حدیث کی کسی بھی نص کو چھوڑتے نہیں ہیں، سب کو لے کے چلتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے یہ ہیں کہ ان الکفر فی القرآن والسنت ينقسم الى قسمین، کہ کفر اور شرک قرآن اور سنت میں دو قسموں میں بٹتا ہے. ہاں، اکبر و اصغر، ایک اکبر ہے ایک اصغر ہے. والذنوب التی دون الشرک لا یکفر صاحبها، اور وہ گناہ جو شرک اکبر سے کم درجے کے ہیں، کفر اکبر کے کم درجے کے ہیں، اس کے کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، دین سے خارج نہیں قرار دیا جائے گا. چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں والکفر والشرک الاکبر یخرجان من الملہ، چنانچہ اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ شرک اکبر اور کفر اکبر ملت سے باہر کر دے گا. والشرک الاصغر والکفر الاصغر لا یخرجان من الملہ، اور شرک اصغر، کفر اصغر جو چھوٹا والا ہے، یہ اسلام سے خارج نہیں کرے گا. ہاں، برخلاف خوارج کے. خوارج اصغر کی وجہ سے بھی اسلام سے خارج کہتے ہیں. ایک آدمی نے جھوٹ بولا، خارجیوں کے نزدیک اسلام سے باہر. اہل سنت یہ نہیں کہتے. عام جھوٹ بولنا کئی طرح کا ہے، اللہ اور رسول پہ جھوٹ بولنا الگ چیز ہے، اور عام زندگی میں شہادت اور گواہی میں جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن درجات ہے. تو ان کے نزدیک کوئی گناہ چھوٹا گناہ یا کوئی شرک چھوٹا شرک نہیں ہے، گناہ کیا اسلام سے باہر. ہاں، ولیکنہما ینقض، لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ دونوں شرک اصغر اور کفر اکبر ایمان میں کمی لاتے ہیں، برخلاف مرجیہ کے. مرجیہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آدمی گناہ کر رہا ہے، مسلمان ہو چکا، دل میں ایمان ہے، تو اب کوئی بھی گناہ کر لے اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کی طرح اس کا بھی ایمان ہے. تو اہل سنت مرجیہ کی یہ بات نہیں مانتے جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کے باوجود ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ہم نہیں مانتے، کمی مانتے ہیں. خوارج یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بھی گناہ کیا تو اسلام سے خارج. اہل سنت یہ بھی نہیں مانتے. فہم فی طرفِ نقیض، تو یہ دو ایک دوسرے کی ضد والی جو موقف ہیں، قول ہے. ہاں، اہل سنت والجماعت ان دونوں کے بیچ میں ہے. یہ اعتدال، امت وسط،
ہاں درمیانی طریقہ، بہترین طریقہ. جمعوا، ہاں واہل السنہ والجماعہ وسط وللہ الحمد، اور اللہ کے لیے تعریف ہے الحمدللہ. ہاں اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں ہیں. انہوں نے وعدے کی نصوص اور وعید کی نصوص دونوں کو اکٹھا کیا. اسی طریقے سے خوف اور رجا دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف خوف نہیں رکھا کہ ڈرتے ہی رہیں. اگر انسان کو صرف اللہ کا خوف ہی غالب آ جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. صرف خوف ہی خوف ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. اور اگر صرف رجا ہی رجا ہو، امید ہی امید ہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی بھی گناہ کر لو معاف کر دے گا، تو گناہوں پر جری ہو جائے گا. دونوں کفر ہے. ہاں گناہوں پر جری ہونا، اس کو قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے الامن من اللہ، الامن من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بے پرواہ ہو جانا. اگر امید ہی امید ہو تو اللہ کے عذاب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے آدمی. خوف ہی خوف ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. یہ عذاب سے بے پرواہی اور رحمت سے مایوسی دونوں کو قرآن و حدیث میں شرک کہا گیا ہے. اس لیے عقیدے کی ایک بڑی لمبی چوڑی بحث اہل علم کرتے ہیں کہ ایک ایمان، ایک مسلمان کے دل میں دونوں چیزیں بیک وقت ہونا چاہیے. اللہ کا خوف بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی. یہ پرندے کے دو پروں کی طرح ہے کہ جب یہ دونوں پر درست ہوتے ہیں تو پرندے کی پرواز اور اڑان ٹھیک ٹھاک اور درست ہوتی ہے. لیکن ان پروں میں سے کسی ایک پر میں اگر خرابی آ جائے تو ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا. اگر آپ کے اندر خوف اور رجا دونوں ہیں تو آپ کا ایمان اور زندگی کا راستہ ٹھیک ٹھاک اور درست رہے گا. اور اگر دونوں میں سے ایک مخدوش ہو گیا تو آپ صحیح زندگی نہیں گزار سکتے، ایمان والی زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ کا خوف، پسندیدہ خوف وہ ہے جو آپ کو گناہوں سے، حرام چیزوں سے روکے. اللہ کی نافرمانی اور آپ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، وہ خوف خوف محمود ہے. ورنہ صرف زبان سے کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ ابلیس نے بھی کہا تھا بدر کے موقع پر کفار سے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حقیقت میں وہ ڈرتا نہیں تھا. اللہ کا ڈر حقیقی یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے، اور اللہ سے امید حقیقی یہ ہے کہ آپ نیکی کا کام کریں، اس کے قبول ہونے کی امید رکھیں. گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کریں اور اس توبہ کے قبول ہونے کی امید رکھیں. بغیر کسی محنت کے، نیکی کے، توبہ کے آپ اللہ سے امید رکھیں کہ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم تو قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم تو اہل الحدیث ہیں، ہم تو فلاں ہیں. یہ تمنائے خام ہے، یہ حقیقی امید نہیں ہے، جو شرعی امید، رجا جس کو کہا گیا یہاں. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ خوف محمود، شرعی خوف بھی ہونا چاہیے، بندے کے ایمان کے لیے ضروری ہے، اور شرعی رجا بھی ہونا چاہیے، وہ اس کے ایمان کو مکمل اور صحیح بناتی ہے دونوں چیزیں. ہاں چنانچہ فلم یأخذ الرجاء فقط، اہل سنت نے صرف امید کو نہیں لیا، رجا کو، جیسا کہ مرجیہ نے صرف امید کو پکڑ لیا. اہل سنت ایسا نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے اہل سنت نے صرف خوف کو بھی پکڑ کر نہیں رکھا، جیسا کہ خوارج نے صرف خوف ہی کو اپنے دامن میں پکڑ لیا، تھام لیا، اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا. آخر میں نتیجے کے طور پر اس پوری بحث کا خلاصہ بڑے پیارے جملے میں عقیدے کے علماء علامہ ابن ابی العز نے بھی یہ بیان کیا، جو یہاں انہوں نے لکھا کہ فمن عبد اللہ بالخوف فقط فہو خارجی. تو جو شخص صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرے، اللہ کی صرف ڈر کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرے، وہ خارجی ہے. ومن عبد اللہ بالرجاء فقط، اور جو صرف امید کے وجہ سے اللہ کی عبادت کرے، وہ مرجیہ ہے، مرجی ہے. ومن عبد اللہ بالحب فقط، اور جو اللہ سے صرف محبت کی وجہ سے عبادت کرے، وہ فہو من منحرف الزہار، وہ منحرف زاہدوں میں سے ہے، گمراہ عبادت کرنے والوں میں سے ہے. ومن عبد، آخری اہل سنت کے بارے میں کہا ومن عبد اللہ بالخوف والرجاء والحب والرغبہ فہو موحد سنی. جو شخص اللہ کی عبادت خوف سے بھی کرے، ڈر کر بھی، امید سے بھی کرے، ہاں، اور رجا سے بھی، محبت کے ساتھ بھی، اور رغبت اور شوق کے ساتھ بھی، تو وہ موحد ہے، توحید پر عمل کرنے والا حقیقی مومن اور سنی ہے. یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن نے کئی جگہ کہا کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں کیسے؟ خوف سے، ڈر کے، طمع امید سے، لالچ رکھتے ہوئے. دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے، خوف بھی اور امید بھی. صوفیہ کرام اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہاں ہم آگے اس کو جانیں گے. چنانچہ نتیجے کے طور پر آخری 3-4 لائن میں شیخ نے کہا، چنانچہ اس پوری بحث کے بعد شیخ نورستانی کہتے ہیں کہ نواقض ایمان کی معرفت، اس کو جاننا، یہ جو باب ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اس کا جاننا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، تاکہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے.
ہم ایمان لے آئے، اپنے اس ایمان کو محفوظ کیسے رکھیں، یہ اسی وقت ہم رکھ سکیں گے جب ہم نواقض ایمان کو صحیح صحیح جانیں گے۔ اور میں نے شروع میں تمہید میں اس موضوع کی اہمیت بتاتے ہوئے بیان کیا کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، عوام ہی نہیں خواص بھی ایسے ہیں جو ایمان کو ایک طرف محنت کر رہے ہیں اسلام اور ایمان کی، دوسری طرف ایسے عقیدے، اعمال اور طریقے اختیار کر بیٹھے ہیں، کر رکھے ہیں، جس سے ایمان کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، وَلَا يُعَرِّضُهُ لِلنَّوَاقِضِ الَّتِي تُنَاقِضُ أَصْلَهُ، اور انسان جب یہ جانے گا تو اپنے ایمان کو ان نواقص میں پڑھنے سے، ان توڑ دینے والی چیزوں میں ڈالنے سے بچائے گا، جو کہ اس کی اصل اور بنیاد کو، اس کی جڑ کو کاٹ دینے والی ہے ایمان کی۔ او لما يناقض کمالہ، یا وہ چیزیں جو ایمان کے کمال کو کم کر دیتی ہیں، نیچے کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ انسان ایسا نہ ہو جائے، ان کو اگر نہیں جانے گا، اس علم و معرفت کو حاصل نہیں کرے گا، تو انسان یا تو خوارج کے ساتھ ہو جائے گا یا مرجیہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ ہم خوارج کے راستے پر نہ چلیں، مرجیہ کے راستے پر نہ چلیں، بلکہ اہل سنت والجماعت، اہل الحق، صحابہ اور تبع تابعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر چلیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان بنیادوں کو جانیں۔ انشاءاللہ آگے کی بحث میں، اگلے درس میں فصل اول شرک کے باب میں ہے۔ شرک کا سیکھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو اس کا پتہ ہے۔ ان امور کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ جانتے بھی ہیں تو بار بار ان اسباق کو دہراتے رہنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اہل حق کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر ہے اسے جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔